تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فراغت کے بعد عظمت اور رفت کے پرچم کو لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری چلتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثم عرج بی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اور بلند کیا گیا، اٹھایا گیا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری سواری پھر چلی ہے، اور جب پہلے آسمان پہ پہنچی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آسمان پہ کے دروازے پہ دستک دی، کھٹکھٹایا ہے۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جناب میں جبرائیل ہوں۔ کہا من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ تو دربان نے کہا مرحبا، بھائی دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پہ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اور حضور علیہ السلام کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں قلم میں قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے میرے بھائیوں، وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا، اے اللہ تیرا محبوب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ تیرا محبوب آ رہا ہے، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرما۔ خالق نے فرمایا تمام فرشتے سدرہ پہ جمع ہو جائیں، جب میرے محبوب کی سواری آئے سب سے زیارت کر لیں، حضور کا دیدار کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرہ پہ جمع ہو گئے جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، سدرہ کو ڈھانک لیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے، عرض کرتے ہیں آقا حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کے رکھ دیں گی، یہ ہے میرے مقام کی انتہا۔ سبحان اللہ، حضرات توجہ فرمائیں، میرے آقا کی شان دیکھو، یہ ہے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام۔ حضور کی رفت اور عظمت کا اندازہ لگائیے، جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں، روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں پہ میرے آقا کی پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل کوئی حاجت ہو تو پیش کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی آقا یہ مانگتا ہوں قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے اپنا پر پھیلا سکوں، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین کو چھوڑ کے تنہا انوار و تجلیات کی منازل طے کرتے ہوئے آپ آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات ہی حجابات ہیں، پردے اٹھا دیے گئے۔ اس واقعہ کو قرآن بیان کرتا ہے فاستوى وهو بالافق الاعلی۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام رازی فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمان بری کی بلند کناروں پہ پہنچے تو تجلی الہی متوجہ نمائش ہوئی، تو صاحب تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ فاستویٰ کے معنی یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر حضور علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام حریم الہی میں پہنچے ہیں، اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا ہے۔ قرآن مجید محبوب اور محب کی اس ملاقات کے منظر کو بڑے دلکش انداز میں پیش کرتا ہے۔ رب کا قرآن بتاتا ہے سورہ نجم کے اندر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا، اور پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا، انتہائی قرب ہے یہ، اور اس سے بھی کم ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر،
صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب سے اللہ تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہوئے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا۔ حضرات گرامی قدر، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں پہنچے تو ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اور امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ یہ وہی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب کو ارشاد فرمائی، درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ پھر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، اسرار و رموز سے آگاہی فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پوشیدہ رکھا۔ اس گفتگو کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما کذب الفؤاد ما رعا، اور ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ اس آیت مبارکہ میں حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے انوار و تجلیات برکات الہیہ دیکھے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار پر انوار سے حضور مشرف ہوئے ہیں۔ تو آنکھ نے جو دیکھا ہے دل نے اس کی تصدیق کی ہے، یعنی آنکھ سے دیکھا ہے دل نے گواہی دی ہے۔ اور پھر دیکھا کیسے ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی ہے نہ جھپکی ہے اور نہ حد سے بڑی ہے، اس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی ہے۔ حضرات اس آیت کریمہ میں حضور کی مقدس آنکھوں کا ذکر ہے کہ جب خدا وحدہ لا شریک کا دیدار کیا ہے تو پھر خدا کو ہی دیکھتی رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، فرمایا میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہے۔ ایک اور مقام پہ میرے آقا فرماتے رأیت ربی بعینی وقلبی، فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ اور اپنے دل سے دیکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت انس بن مالک اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کی ذات کا مشاہدہ فرمایا ہے۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اللہ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں ہیں جن میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ اور فرمایا تیسرا تحفہ یہ ہے کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں انعامات اور تحائف کو لے کے حضور جلوہ الہی سے سرفراز ہو کے عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور امت کیا ملا ہے خدا سے؟ تو آپ نے فرمایا میری امت کے لیے 50 نمازوں کی فرضیت کا ذکر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر خوب تجربہ کیا ہے، آپ کی امت یہ بار نہیں اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیے، نماز میں کمی کرائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 چکر لگائے ہیں، 45 نمازیں معاف ہوئی اور 5 نمازیں بچ گئی۔ حضرات گرامی قدر، اے محبوب ہم اپنی بات بدلنے نہیں، اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہیں تو حضرات گرامی قدر جب 5 نمازیں ملی تو خالق نے فرمایا محبوب ہم بات نہیں بدلا کرتے، اگرچہ یہ 5 ہیں لیکن جو تیرا امت ہی یہ 5 پڑھے گا ہم اسے 50 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ساری کائنات کہ کارخانہ قدرت ہے، اس کارخانہ عالم کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا رسول جانتا ہے۔ جب سرکار دو عالم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم بحکم الہی پھر چلنے لگا، ہر شے از سر نو مراحل کو طے کرنے لگی، چاند سورج اپنی منازل طے کرنے لگے، حرارت و ٹھنڈک اپنے درجات کو طے کرنے لگی۔ غرض یہ کہ جو جو چیزیں سکون میں آ گئی تھیں، رک گئی تھی حضور کے جانے کے بعد، وہ ساری حرکت میں آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح ہوتے ہی اس واقعہ کا ذکر اپنے چچا زاد بہن ام ہانی سے فرمایا تو انہوں نے عرض کی قریش سے اس کا تذکرہ نہ کریے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حق بات ضرور کروں گا، میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ صبح ہوئی، حضور علیہ السلام خانہ کعبہ تشریف لے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے آس پاس
قریش کے بڑے بڑے روسا جمع تھے، تو آپ نے مقام حجر میں بیٹھ کے لوگوں کو مخاطب کر کے واقعہ معراج بیان فرمایا۔ مخبر صادق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کو سن کے کفار و مشرکین ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل بولا کیا یہ بات آپ پوری قوم کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں یہ حق ہے اور میں تیار ہوں۔ ابو جہل نے سارے کفار کو بلایا، جب قبائل جمع ہو گئے حضور نے واقعہ بیان فرمایا۔ کفار سن کے تالیاں بجانے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ حضور علیہ ان میں ایک قبائل میں شام کے تاجر بھی تھے، انہوں نے بیت المقدس کو کئی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ آج تک بیت المقدس نہیں گئے، بتائیے اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں کما یکا یک بیت المقدس کی پوری عمارت میرے سامنے آ گئی۔ وہ جو سوال کرتے تھے میں جواب دیتا جاتا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اس واقعے کو سچا نہیں مانا۔ جب حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے بارے میں جواب دے چکے تو کفار حیران ہو کے کہنے لگے مسجد اقصیٰ کا نقشہ تو آپ نے ٹھیک بتا دیا، لیکن ذرا یہ بتائیے مسجد اقصیٰ جاتے ہوئے ہمارا قافلہ آپ کو راستے میں ملا ہے یا نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک قافلہ مقام روحا پر گزرا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ لوگ اسے تلاش کر رہے تھے، ان کے پالان میں پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، مجھے پیاس لگی تو میں نے پیالہ اٹھایا اور دیکھا اور پھر اس کی جگہ دوبارہ اسے رکھ دیا جیسے وہ رکھا ہوا تھا۔ تو جب وہ لوگ آئیں تو ان سے دریافت کرنا کہ جب وہ اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کر کے پالان کی طرف واپس آئے تو کیا انہوں نے اس پیالے میں پانی پایا تھا یا نہیں پایا؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں فلاں قافلے پر بھی گزرا، دو آدمی مقام ذی طوا میں ایک اونٹ پر سوار تھے اور وہ اونٹ پر سوار تھے، ان کا اونٹ میری وجہ سے بدک کر بھاگا اور وہ دونوں سوار گر پڑے، ان میں فلاں شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جب وہ آئیں گے تو ان سے پوچھ لینا۔ جب حضور نے یہ نشانیاں بتائیں اہل ایمان نے تو اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا ہے، تصدیق کی ہے، مگر وہ بے ایمان نہ مانے۔ اور ابو جہل اب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا ابو بکر تو نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے، آسمانوں کا سفر طے کر کے آ بھی گئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر میرے آقا نے یہ فرمایا ہے تو ضرور سچ فرمایا ہے، کیونکہ ان کی زبان پہ جھوٹ نہیں آ سکتا، میں اپنے نبی علیہ السلام کی سچائی پہ ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے ابو بکر تم کھلم کھلا ایسی خلاف عقل بات کیوں صحیح سمجھتے ہو؟ عاشق صادق نے جواب دیا میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پہ یقین رکھتا ہوں، یعنی باری تعالیٰ پر، اور اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے جو معراج کی تصدیق آپ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم اس سب پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور واقعہ معراج سن کے اس کے فیضان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں، بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فراغت کے بعد عظمت اور رفعت کے پرچم کو لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری چلتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثم عرج بی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اور بلند کیا گیا، اٹھایا گیا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری سواری پھر چلی ہے، اور جب پہلے آسمان پہ پہنچی ہے جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آسمان پہ کے دروازے پہ دستک دی، کھٹکھٹایا ہے، دربان نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جناب میں جبرائیل ہوں۔ کہا مم معکا، تیرے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ تو دربان نے کہا مرحبا، بھائی دروازے